بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کسی ویران جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر چھپا رکھا ہے، اور سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ہر حصے کی معلومات رکھنے کے دعوے دار آج تک دجال کو تلاش نہیں کر سکے۔ یقیناً یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا چیلنج ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں لوگوں کے پیچھے اس صف میں تھی جس میں عورتیں تھیں۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ ہنس رہے تھے اور آپ نے فرمایا، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ وہ بولے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تم کو رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا، اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق تھی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں، حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا لگی۔ پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے، جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے منہ یا دم کی شناخت ناممکن تھی۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ جانور نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا، کس کا جاسوس؟ تو اس نے کہا، اس شخص کی طرف چلو جو ایک ویران جگہ میں ہے، وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم نے کہا کہ پھر ہم تیز تیز چلتے ایک ویران جگہ میں داخل ہوئے، تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قد آور آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جکڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا، میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا۔ پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے، تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا، کم بخت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں جاسوس ہوں، تم اس ویران جگہ کی طرف چلو، وہاں ایک آدمی تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ سو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے، اور ہم تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں۔ دجال نے کہا، مجھے شام کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کون سی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا، کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا۔ پھر مجھے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں دواں ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، خوب رواں دواں ہے۔ تو اس نے کہا، قریب ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے، اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، مجھے عرب کے نبی کی خبر دو۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچا ہے۔ اس نے کہا،
کیا اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے۔ میرے متعلق خبردار ہو جاؤ، میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری زمین کو فتح کر لوں گا۔ البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہے۔ اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کو 3 مرتبہ منبر پر مارا اور فرمایا یہی طیبہ یعنی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، اور فرمایا کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں نہیں بتایا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ خبردار، دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔